سورہ ابسا سورہ نمبر 80 آیت نمبر 11 and 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. یہ دونوں آیتیں آ رہی ہیں پچھلی آیت کے کانٹیکس میں، پچھلی ایکچولی سیناریو کے کانٹیکس میں. جو بات پہلے ہو چکی تو اس کے بارے میں اس کے آگے یہ بات کنٹینیو ہو رہی ہے. سب سے پہلا ورڈ ہم لے لیتے ہیں کلا. ٹھیک ہے، کلا. کلا یہ ہے اورژن پارٹیکل. اورژن پارٹیکل یعنی حرف ردا. ہم اس کو سورہ نبا میں بھی پڑھ آئے ہیں، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو کلا کیا ہوتا ہے؟ جو بیک گراؤنڈ میں کوئی بات چل رہی ہو یا کوئی واقعہ ہو گیا ہو، اس کو جب نگیٹ کیا جاتا ہے، اس کی جب نفی کی جاتی ہے تو کلا کا لفظ لے کر آیا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ نے طلحہ ان کے ساتھ بے رخی برتی جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم جو صحابی آپ سے دین سیکھنے کے لیے دوڑتے ہوئے آئے ہیں، آپ نے ان سے تو بے رخی برت لی اور ان کو توجہ آپ نے دی جو کہ آپ کی بات سننا ہی نہیں گوارا کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کلا. کلا کا اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، کلا کا ترجمہ ہوگا نو، نو وے، نے، نیور، اس طریقے کے ترجمے ہوں گے. تو یہاں پر کلا کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں، مطلب یہ کام نہ کریں، اس طرح نہ کریں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اس طرح نہ کریں. کیا نہ کریں؟ کہ ایسے لوگوں کے لیے جو دین سے رغبت رکھتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، ان سے بے رخی نہ برتیں. ٹھیک ہے، کلا ہرگز نہیں. دوسرا ورڈ لیتے ہیں ہم انہا. اس میں دو الفاظ ہیں، انا پلس ہا. انا یہ حرف نصب ہے. حرف نصب یعنی ایکوزیٹو پارٹیکل. ایکوزیٹو پارٹیکل، اور یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو ایکوزیٹو کیس میں یعنی کہ نصب میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انا جو ہے ایکوزیٹو پارٹیکل ہے، حرف نصب ہے، اور اس کے میننگ ہوں گے انڈیڈ، بے شک. ٹھیک ہے، بے شک، انڈیڈ. ہاں، اب یہاں پر جو ہا ہے انا سے جو جڑ کر آیا ہے، ہا اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، ضاد میم یا را متصل، میم تا سواد لام متصل. تو ضمیر متصل یعنی وہ جو جڑ کر آ جائے یا اٹیچ ہو کر آ جائے، تو اسی لیے ضمیر متصل کہا گیا ہے. اور یہ جو ضمیر متصل ہے ہا، اس کا ترجمہ ہوگا اٹ یا وہ. ٹھیک ہے، اٹ یا پھر وہ. اردو میں وہ، اور انا کا مطلب ہو گیا بے شک. بے شک وہ یعنی وہ جو آگے بات آ رہی ہے اس کی بات ہوگی. یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف آ رہی ہے یا نصیحت کی طرف آ رہی ہے. یہ ایکچولی دیکھا جائے تو قرآن کریم کی طرف جا رہی ہے ضمیر. تو کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، ہاں وہ، بے شک وہ، تذکیرتن. تذکیرتن، اب یہ جو تذکیرتن ہے یہ اسم ہے. کبھی بھی جو بھی ورڈ دو پیش، دو زبر، دو زیر پر اینڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. تو یہ اسم ہے، اور چونکہ یہ دو پیش پر اینڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس میں یہ اسم جو ہے رفع اسٹیٹس میں ہے، یعنی نومینیٹیو ناؤن ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ناؤن نہیں ہے بلکہ نومینیٹیو ناؤن. دیٹ مینس اس میں مرفوع. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے جس کو رفع ہو. رفع یعنی جس کے آخر میں پیش ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں مرفوع ہے یہ، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں، یہ ناؤن ہے ایکچولی میں. ٹھیک ہے، تو تذکرہ کے روٹ لیٹر ہیں زال، کاف، را. زال، کاف، را روٹ لیٹر قرآن کریم میں 292 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں.
اور یاد رکھیں ذکرہ کے 3 ترجمے آئے ہیں قرآن کریم میں الگ الگ طریقے سے. کبھی اس کا ترجمہ ذکر کے ہی طور پر آ جاتا ہے, ذکر, ٹھیک ہے, ذکر جو ہم ذکر کیا کرتے ہیں نا, صبح کے ذکر, شام کے ذکر, تسبیحات, یہ سب بھی ذکر ہوتا ہے. ایک اس کا ترجمہ ہو گیا ذکر. دوسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے یاد دہانی, ریممبرنس, یاد دہانی یعنی ریممبرنس. اور تیسرا اس کا ترجمہ ہوتا ہے نصیحت, ٹھیک ہے, ریمائنڈر, نصیحت. تو یہاں پر جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ نصیحت کا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر تذکرہ کا ترجمہ ہے نصیحت, ریمائنڈر. تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ نصیحت. کلا, ہرگز نہیں, اور ہرگز نہیں کے بعد بات ختم ہو گئی, یعنی ایسا نہ کریں جس طرح سے آپ نے کیا, ایسا نہ کریں, ہرگز نہیں. انہا, انا بے شک, ہا وہ, بے شک وہ, انا بے شک, ہا وہ, یعنی وہ قرآن کریم, تذکرہ وہ تو نصیحت ہے. اب آگے بات جاری رہے گی. آیت نمبر فمن شاء ذکرہ میں ہم دیکھتے ہیں, آیت نمبر 12 یعنی 12 میں دیکھتے ہیں. یہ جو آیت کے اوپر جیم لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنٹینیو اور ٹو اسٹاپ اور ٹو کنٹینیو. یعنی یا تو آپ نے سینٹینس کو کنٹینیو کرنا ہے تو یو کین, اگر آپ کو نہیں کرنا ہے تو آپ رک بھی سکتے ہیں. یو ہیو این آپشن, آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے, یا تو آپ بات کو کنٹینیو کر لیں, جاری رکھ لیں, یا بات کو وہیں پر ختم کر دیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر دونوں الاؤڈ ہے. تو ہم اگر بات کو جاری رکھتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہوگا؟ کلا, ہرگز نہیں, انہا بے شک وہ, انا بے شک ہا وہ, تذکرہ وہ تو نصیحت ہے. یہ قرآن کریم تو نصیحت ہے, وہ جو وحی آ رہی ہے وہ تو نصیحت ہے. فمن, اب ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ف پلس من دو الگ الگ الفاظ ہیں. تو فا کا یہاں پر ترجمہ, فا پہلے الفاعل استنافیہ ہے, حرف استنافیہ ہے, استنافیہ, استنافیہ یعنی کہ ریزمپشن پارٹیکل. اور یہ ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں, ریزمپشن پارٹیکل ہمیشہ سیکوینس کی ایونٹ بتاتا ہے, ترتیب بتاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کا ترجمہ تو بھی کر سکتے ہیں, پھر بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر یا پھر تو, سو, سو اردو میں بھی ہوتا ہے اور سو انگلش میں بھی ہوتا ہے. تو سو کا ترجمہ, تو کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, سو یا تو, ہم بھی سو کا ترجمہ کر لیتے ہیں. من, من یہاں پر اس میں شرط ہے, اس میں شرط یعنی کنڈیشنل پارٹیکل, یہاں پر کنڈیشن رکھی جا رہی ہے, شرط رکھی جا رہی ہے. اٹس ناٹ کمپلسری, یہ شرط ہے, جس نے ایکسپٹ کرنا ہے کر لے, ٹھیک ہے. تو من جو ہے یہاں پر اس میں شرط کے طور پر آ رہا ہے, اور من کا ترجمہ ہوگا جو, جو, جو بھی, ٹھیک ہے. جو کوئی بھی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ, whosoever, whosoever یا جو کوئی بھی, ٹھیک ہے. پھر یا تو, من جو کوئی, شاء, اب یہاں پر نیکسٹ ورڈ آ رہا ہے ہمارا شاء. یہ شاء جو ہے یہ فعل ماضی ہے, فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس ہے, کہ بیئر ود مائی رائٹنگ, تھوڑا سا, کیونکہ اس سے ہاتھ سے لکھنا, انگلیوں سے, فنگر سے, اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو انشاءاللہ فعل ماضی دیٹ مینس پاسٹ ٹینس. اگر آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ آئے تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ لیا کریں, تاکہ ہم وہاں پر ڈاؤٹس آپ لوگوں کے کلیئر کر دیں اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکے. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس, ٹھیک ہے. اور اس فعل ماضی شاء کے روٹ لیٹر ہیں شین یا حمزہ, اور یہ والے روٹ لیٹر قرآن کریم میں 519 ٹائم آئے ہیں, 519 مرتبہ. شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا, ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ٹو ول, ٹو وش, تو شاء مطلب چاہنا. پھر
من جو شاء چاہے، ذکرہو، ذکرہو دو الفاظ ہیں، ذکرہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، ذکرہ، ذکرہ is also a past tense، that means فعل ماضی، فعل ماضی، ذکرہ سیم دوبارہ سے آیا ہے، تذکرہ کے جو روٹ لیٹر ہیں سیم اس کے ذکرہ کے بھی روٹ لیٹرز ہیں، زال، کاف، را، اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 519 ٹائمز، 519 مرتبہ ریپیٹ، سوری، ذکرہ کے جو روٹ لیٹر ہیں قرآن کریم میں 292 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، 292 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، 519 جو ہے شین یا حمزہ کے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ذکرہ کا مطلب ہوگا وہ نصیحت حاصل کرے، ٹھیک ہے، ہی ریممبر، ٹھیک ہے، وہ نصیحت حاصل کرے۔ ہو اٹیچ پروناؤن ہے، جس طرح سے ہا آیا تھا، ہا کا ہی میل ورژن ہے ہو، ہا فیمیل ہوتا ہے اور ہا میل کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر ہا جو آیا تھا وہ تذکرہ کے لیے، نصیحت کے لیے آیا تھا، اور یہ ہو جو ہے یہ آ رہا ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کر رہا ہے، تو اسی لیے ہو کا ترجمہ آیا ہے۔ تو اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، اٹیچ پروناؤن، تو ہو کا ترجمہ ہوگا اس سے، اس سے، فرام اٹ، ٹھیک ہے، اٹ یا اس کا ترجمہ ہوگا ہو میں۔ تو اگر ہم پوری آیت کو دیکھیں، پھر من جو کوئی شاء چاہے ذکرہ وہ نصیحت حاصل کر لے ہو اس سے، تو پہلی آیت کو ملائیں اگر، کلا ہرگز نہیں، وہ جو پیچھے بات ہو چکی اس کے اوپر کہا گیا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بے شک یہ جو قرآن کریم ہے تذکرۃن، یہ تو نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے آپ جو باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو وہ تو ساری سراسر نصیحت ہیں۔ فمن، پھر، من جو شاء چاہے ذکرہ نصیحت حاصل کرے ہو اس سے، یعنی یہاں پر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اس سے صرف امیر ترین ایلیٹ کلاس کے لوگ ہی نصیحت حاصل کریں گے، بلکہ جو چاہے، جو انٹینشنز بنا لے گا اپنا، جو ارادہ کرے گا اس کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہدایت عطا کر دیں گے۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ یعنی جو اس میں رغبت کرے، جو اس کی طرف مائل ہو، جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے اور اسے یاد کرے اور اس پر عمل کرے، اور جو اس سے منہ پھیرے، جیسے کہ اشراف قریش، وہ جو سردار مکہ تھے، جس طرح سے انہوں نے کیا تھا، اشراف قریش نے کیا، تو ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو آتا ہے اس کو اس نصیحت کو سنا دیں، جو چاہ رہا ہے اس کو نصیحت دے دیں، اور جو نہیں چاہتا ان کی فکر نہ کریں۔ ایک مرتبہ ریوائز کریں گے، کلا ہرگز نہیں، نے، انا، انڈیڈ، سرٹنلی، بے شک، ہاں، وہ، اٹ، تذکرہ نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے، پھر، من، سو، من جو کوئی، whom so ever شاء چاہے، wills ذکرہ ہی ریممبر who it اس کو اس سے وہ نصیحت حاصل کر لے، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک ہاں وہ، تذکرہ نصیحت ہے، پھر من جو شاء چاہے ذکرہ نصیحت حاصل کرے وہ اس سے، وہ نصیحت حاصل کر لے اس سے، ہرگز نہیں بے شک وہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ الحمدللہ یہاں ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔